کہ سامیہ حجاب نے عورت کارڈ کا استعمال کیا ہے. اب صلح کی باتیں تو ہو رہی ہیں, لاکھوں میں کروڑوں میں. لاکھوں کی بات تو نہیں ہے. پہلا جو کارڈ پھینکا گیا وہ تقریباً 5 کروڑ گئے. دیکھیں چونکہ اب صلح کی باتیں تو ہو رہی ہیں اور آن سکرین بھی ہو رہی ہیں, بیہائنڈ دا سکرین بھی ہو رہی ہیں, اور اب تک جو ہے وہ ایک ہیوی اماؤنٹ ریٹ لگ چکا ہے اور اس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے سامیہ حجاب کو ہم راضی کر لیں اور ان کا جو ہے وہ پیسے ہو جائے, کمپرومائز ہو جائے تو معاملہ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے. لیکن اس پہ جو ہے وہ باثر شخصیات, نام میں نہیں لوں گا, باثر شخصیات جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے جو وہ وائنڈ اپ کریں, اور اس پہ پھر ایک اور پلان جو ہے ان کا پلان بی, اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے. لیکن اسلام آباد اور لاہور کے یہ باثر لوگ ہیں جو اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے نا وہ حسن زاہد کو بچا لیں, کیونکہ حسن زاہد جو ہے وہ دیکھنے میں جتنا معصوم لگتا ہے وہ اتنا معصوم خود بھی نہیں ہے, اور بیسیکلی وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں ان کا وہ بزنس کرتا ہے, اور نیب میں بھی کروڑوں مالیت کے کیسز جو ہیں وہ اس پر بنے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی یہ ضمانت پر ہے. اور ابھی ساری صورتحال یہ ہے کہ کافی زیادہ مواد جو ہے وہ پولیس کو مل چکا ہے. پولیس کو بھی اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف سامیہ حجاب کی مظلومیت کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ سامیہ حجاب نے جو ہے وہ اس پر عورت کارڈ کا استعمال کیا ہے. اب اس نے اپنے فون شون بند کر دیے بالکل, اور اس کو بتا دیا کہ اب آپ نے مزید کسی کو کوئی انٹرویو نہیں دینا. تو سامیہ اور حسن کی صلح کتنے میں ہو رہی ہے, لاکھوں میں کروڑوں میں؟ نہیں, لاکھوں کی بات تو نہیں ہے, یہ کروڑوں کی بات ہے. اور پہلا جو کارڈ پھینکا گیا وہ تقریباً 5 کروڑ گئے, اور کہ ان دونوں کی جو ہے نا وہ کسی طریقے سے ان کا وہ پیچ اپ کروایا جائے. اور چونکہ یہ اماؤنٹ جو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے, اور وہ تصدیق اس وجہ سے کی ہے کیونکہ اب سامیہ حجاب کو سوشل میڈیا پر جو اس نے فائر کیا ہے وہ بیک فائر ہو گیا. اب لوگ جو ہے نا وہ سامیہ حجاب کے اوپر لان تان کر رہے ہیں کہ چلیں اگر لڑکا غلط تھا تو آپ کیوں اس کے ساتھ آپ کی انوالومنٹ تھی, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حسن زاہد کے ساتھ اس کی قابل اعتراض ویڈیوز نہ آتی اور اس کے باوجود اگر یہ اس نے سوشل میڈیا پر یہ عورت کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ویڈیو ڈالی تھی تو شاید لوگ اس کو سوشل میڈیا پر بھی سپورٹ کرتے کہ دیکھیں چاہے وہ حسن زاہد ہے چاہے وہ سامیہ حجاب ہے, ایک انسانی جان کا معاملہ ہے. لیکن اسلام آباد پولیس نے فوری کارروائی کی, فوری کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے حسن زاہد کو جو گرفتار کیا, اور وہ صرف اس وجہ سے شاید اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو سکتی تو ہو سکتا تھا کہ سامیہ حجاب کی جو وہ جان چلی جاتی, جیسے ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ ثنا یوسف کو جو وہ قتل کر دیا گیا اور سوشل میڈیا پر اس معاملے کو کافی زیادہ جو وہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا. تو اسلام آباد پولیس نے یہ اچھا کیا کہ انہوں نے ایف آئی آر رجسٹرڈ کی اور حسن زاہد جو اس کو گرفتار کر لیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کے جو افسران ہیں, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ کم سے کم ایسا بھی کوئی قانون بنائیں کہ یار سوشل میڈیا کے بے دریغ استعمال کرنے والے, سوشل میڈیا پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والے, سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزت کا جنازہ نکالنے والوں کے اگر وہ لوگ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سامیہ حجاب عورت کارڈ کے ساتھ ساتھ ثنا یوسف کا بھی نام استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں چونکہ اس نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس نے ٹچ تو وہی دیا ہے, کیونکہ ابھی بھی لوگوں کے دلوں اور دماغ کے اندر نا وہ ایک جو انسیڈنٹ تھا وہ اسی طرح موجود ہے کہ بڑی پیاری سی بڑی خوبصورت سی ایک جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی اس کو بے دردی کے ساتھ اسلام آباد کے اندر قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ایک ایمان افروز والا معاملہ آپ کے سامنے آیا کہ اس کو قتل کیا گیا. تو اس طرح کے جو اسی ایک 1.5 ماہ کے دوران جو اس طرح کے جو واقعات تھے وہ نقش کر چکے ہیں لوگوں کے دماغ کے اندر, تو اس لیے اس نے اپنی سٹوری کو جو ہے نا وہ مزید ٹویسٹ دینے کے لیے اس نے تھوڑا سا ٹچ دیا ثنا یوسف کا, اور اس پھر لوگوں نے پہلے دن جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو لوگوں کی ہمدردیاں تھیں ان کے ساتھ کہ شاید اس کی جان کو خطرہ ہے. اسلام آباد پولیس نے بھی سیکیورٹی فراہم کی اس کو, لیکن جس طرح ٹائم گزرتا گیا ود دا پیسیج آف ٹائم بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر سامنے آ گئی, اور سوشل میڈیا پر جب چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی تو پھر لوگوں نے لان تان کی سامیہ حجاب کو. یہ بتائیں کہ حسن زاہد کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے بڑا بااثر ہے. دیکھیں بااثر جو ہے اس کو اس زمرے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک لاہور کے ایک بزنس مین ہے جن کا وہ بیٹا ہے, اور ان کے والد کے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں, اور انہی کی ماں پر تو میں خیر نہیں کہوں گا, لیکن افسران کو جیسے جیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اب ظاہری بات ہے جرم تو ہوا ہے, حسن زاہد اس کے گھر تو گیا ہے, حسن زاہد نے اس کو گاڑی میں ڈالنے کی کوشش تو کی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج تو منظر عام پر آئی ہے. اب چونکہ جو یہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہے یہ ایف آئی آر تھوڑی سی تحقیق کر کے اگر کی جاتی تو شاید اس کے اندر جو اوفینس تھے وہ شاید یہ والے نہ ہوتے جو انہوں نے لگائے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دباؤ اتنا زیادہ تھا
اور ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں اس کی جان کو خطرہ ہے, پولیس کو فوری کارروائی کرنی چاہیے. پولیس نے بھی وہی کیا, پھر ایف آئی آر دے دی اور کارروائی کی, ملزم کو اریسٹ کر لیا, اس کو سیکیورٹی فراہم کر دی. تو اب بہت سارے بااثر لوگ جو ہیں, یہ ایک بزنس مین کا بیٹا ہے, اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ہائپ کو کم کیا جائے اور اس معاملے کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا جائے. تو حسن زاہد پہ پہلے بھی نیب کے کیسز ہیں, کتنے پیسوں کا معاملہ ہے؟ دیکھیں حسن زاہد کے خلاف جو نیب میں جو کیسز چل رہے ہیں وہ تقریباً 2 ارب روپے کے کیسز ہیں, اور ان میں یہ ضمانت پر ہے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامیہ حجاب بھی اس کے ان ریفرنس کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہی ہیں. اب چونکہ حسن زاہد جو ہے وہ پھنس اس وجہ سے گیا کہ اس نے ایک تو ٹرسٹ بہت جلدی کر دیا اس کے اوپر, اور پھر ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے حوالے بھی کر دی. مطلب اپنے گاڑی کے جو ڈاکومنٹس تھے, جو گاڑی اس نے سیل کی اس کے ڈاکومنٹس بھی اس کے پاس تھے, پھر اس کا اپنا موبائل فون جو تھا وہ اس کے پاس تھا. تو پہلے یہ تھا کہ حسن زاہد نے جو ویڈیوز بنائی تھی وہ سامیہ حجاب کے پاس موجود تھی, جس پر وہ پہلے 3 ماہ, دیکھیں 6 ماہ کی تو ٹوٹل ان کی اس جو نئی زندگی کے آغاز کے جو دعوے تھے, یہ تو اس کا دورانیہ 6 ماہ ہے. اس 6 ماہ میں بھی نا تقریباً 3.5-4 ماہ تو یہ بلیک میل ہوتا رہا. بلیک میلنگ سے تنگ آ کے پھر اس نے اس کو کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور اس نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہم شادی کریں گے, اور اس نے باقاعدہ رنگ بھی لی. اب یہ کہہ رہی ہے نا میں شادی نہیں کرنا چاہتی, تو میں نے شادی کے انکار پر بار بار اس کو مطلب ریجیکشن پر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا. تو ایسا نہیں ہے, اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ نے رنگ کیوں لی؟ آپ نے کیا رات کو ڈھولکی بجانی تھی رنگ پہن کے؟ تو سامیہ حجاب کہا جا رہا ہے کہ حسن زاہد سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزارتے پھر آگے نکل جاتے, کیا یہ سچ ہے اور کتنے لوگ تھے؟ دیکھیں عموماً آپ نے بھی بس میں سفر کیا ہوگا, میں نے بھی سفر کیا ہے, اور بس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سٹاپ پہ کوئی نہ کوئی سوار ہوتا ہے اور اگلے سٹاپ پہ کوئی نہ کوئی اترتا ہے, بس وہی ہوتی ہے. لیکن سال بعد جب پتہ چلتا ہے نا کہ بس کی اپنی جو ہے نا وہ ہر چیز ہلی ہوئی ہے, تو یہ ایگزامپل آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں. تو معاملہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ علی نامی لڑکے کے میسیجز سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, جس پر نجی ہوٹل کے اندر جہاں پہ اس کی اپنی رضامندی سے. دیکھیں ایک سوال ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ سارے معاملے میں سامیہ حجاب کا والد کہاں ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ آپ چیک کر لیں کہ 31 اگست کو ایف آئی آر ہوتی ہے, 28 اگست کو سامیہ حجاب کہاں تھی. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ سامیہ حجاب کے زیر استعمال موبائل فون کس دکان سے لیا گیا اور اس کا بل کس کے نام پہ. یہ 3 چیزیں اگر چیک کر لی جائے نا تو بڑا آسان ہے اس معاملے کو حل کرنا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا, لیکن کڑی سے کڑی ملانے کی بجائے ڈائریکٹ جو ہے وہ انہوں نے وہ ایف آئی آر دے دی. ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا میں نے آپ کو بتایا دباؤ بہت زیادہ تھا, اور اسلام آباد پولیس کیا پنجاب پولیس بھی, میں کہتا ہوں سندھ پولیس بھی ہوتی نا, تو اس نے یہی کرنا تھا کہ اس نے فوری ایف آئی آر دے کے نا بندے کو اریسٹ کر لینا تھا. تو جو آپ بات کر رہی ہیں وہ یہی ہے کہ بہت سارے اور لڑکوں کی بھی انوالومنٹ تھی, جس کی وجہ سے جو حسن زاہد ہے اس نے وہ میسیجز دیکھے اور وہاں پر ان کی ہاتھا پائی ہوئی, اس نے اس سے فون چھیننے کی کوشش کی, وہاں پر بھی یہ لڑے, اور وہاں سے ناراض ہو کر جو ہے وہ سامیہ حجاب جو وہ اپنے گھر گئی, جس کے بعد حسن زاہد بعد میں پیچھے ان کے گھر گیا کہ آپ میرا فون, اور وہ فون جو 28 اگست کو خریدا گیا جس کی مالیت میں نے آپ کو بتایا 6.5 سے 7 لاکھ روپے ہے, میرا فون مجھے واپس کیا جائے, میری گاڑی کی جو اماؤنٹ ہے 50 لاکھ روپے مجھے وہ واپس کی جائے. اور وہ نہیں ہو سکا, اس نے وہ فون چھین لیا. فون چھیننے کے بعد وہ جا کے دیکھیں, آپ ویڈیو کو اگر دیکھیں تو وہ باہر کھڑا ہے, تو یہ خود جا رہی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں میں بیل بجائی. دیکھیں بیل بجائی ہے تو آج کل اگر آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بیل بجائی آپ باہر کے گاڑی کے پاس پہنچ گیا, آپ اوپر سے پہلے دیکھتے ہیں, ٹیرس سے جا کے دیکھتے ہیں, آپ اپنا کوئی بھی گھر دیکھ لیں, اس کا ڈور آپ اوپن کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون ہے. تو خیر اب اس نے جو تاثر دیا وہ بھی ویڈیو کے مطابق اس نے ٹھیک ہی دیا, لیکن جو اس نے ثنا یوسف کا وہ ایک ٹچ دیا اور پھر کہا مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن حقائق ایسے نہیں ہیں, حقائق وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. تو کیا پھر یہ لاکھوں سے معاملہ شروع ہونے والا کروڑوں پہ ختم ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی چونکہ معاملہ جو ہے وہ لاکھوں سے شروع ہوا تھا اور کروڑوں پہ جا چکے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی مارکیٹ اب کریش کر چکی ہے, جتنی چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ قابل اعتراض مواد ہے, 100 سے زائد ویڈیوز ہیں, 100 سے زائد ویڈیوز ہیں. اور اب وہ سامیہ حجاب کو بھی شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب بہتری اسی میں ہے کہ میں اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے کلوز کر لوں. لیکن مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سامیہ حجاب سے رابطہ کر کے بتایا کہ اب اس معاملے کو آپ وائنڈ اپ کریں, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اب مزید آپ انٹرویوز نہیں دیں گے. تو آپ دیکھیں سامیہ حجاب نے اپنے فون بند کر دیے ہیں اور وہ بالکل منظر عام سے غائب ہیں, خاموشی اختیار کر لی ہے, چونکہ اب حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیں جب تک آپ کا جو سچ ہے نا وہ ابھی تیاری کر رہا ہوتا ہے نا بھاگنے کی, تو جھوٹ جو ہے وہ کئی میل آگے نکل چکا ہوتا ہے, لیکن جو سچ ہے منزل تک وہی پہنچتے ہیں. اب اس کو سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پر نا جو اس کی پہلی ویڈیو تھی وہ کی دب چکی ہے. اب لوگوں نے اتنی ویڈیوز اس کی وائرل کر دی ہیں جس میں خود یہ اعتراف کر لی ہے, میرے لیے گاڑی حسن نے بھجوا دی, میرے لیے گفٹ حسن نے بھجوا دی, میرے لیے جیولری حسن نے بھجوا دی. اب ایسا کیا ہو گیا بی بی کہ 4 ماہ بعد حسن جو ہے وہ
کسی کام کا نہیں رہا. حسن آپ کا دشمن, آپ کے دشمنوں کی مطلب وہ سر فہرست ہو گیا, آپ اور وہ مد مقابل ہو گیا, آمنے سامنے آ گئے. اب آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہی, وہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہ رہا. تو ایسا نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں کا اعتراف بھی کریں کہ آپ نے اس کو استعمال کیا, آپ نے اس سے بہت ساری چیزیں بھی لی, آپ نے اس سے گفٹ بھی لی, آپ اعتراف بھی کر رہی ہیں. تو اصل معاملہ جو ہے نا وہ 50 لاکھ روپے کا تھا, جس سے ان کی آپس میں نا یہ سارے معاملات خراب ہو گئے. بہت شکریہ.